بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم فقہ العبادہ میں کتاب الحج پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے حج کا پس منظر دیکھ لیا کہ کس طرح سے حج کی ابتدا ہوئی، کس لیے حج کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ سب ہم نے جانا۔ پھر ہم نے لاسٹ ٹائم پہ یہ دیکھا کہ کیا احرام کے حکم کیا ہیں اور کس طرح سے احرام آگے جو اس کے مسائل ہیں، قربانی کے کچھ ہم نے مسائل پڑھے تھے۔ آج جو ہے میرے پاس ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے جس میں حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ بہت ہی اچھے طریقے سے دیا ہوا ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ ہم پڑھیں، کیونکہ اس سے تھوڑا سا ایک جو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں اس کا طریقہ کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے ہم وہ چیزیں لے کر چلیں گے۔ تو اسکرین کو میں نے شیئر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید ہے آپ سب کو اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی۔ اچھا، اب حج اور عمرہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دیکھیں، ایک ہے حج تمتع ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے پھر آپ عمرہ کر لیتے ہیں۔ یعنی تمتع کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک ہی آپ ٹکٹ پہ گئے ہیں، آپ اصل میں حج کرنے کی آپ کی نیت ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اب ہم لوگ دور ہیں، ہر روز ہم نہیں جا سکتے، زندگی میں ایک دفعہ اور بہت خوش نصیب ہیں 2 دفعہ شاید چلے جائیں، لیکن عام طور پہ چلو ایک اگر حج کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دے دیا تو ہم کہتے ہیں کہ عمرہ بھی ہم اس پہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دور سے آنے والوں کے لیے ایک آسانی رکھ دی کہ جو لوگ دور سے آ رہے ہیں وہ حج بھی ایک ہی سفر میں کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، اور اس میں یہ ہے کہ انہیں ایک تمتع حاصل کرتے، ایک فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ حاصل کیا ہے۔ اب اس فائدے کو حاصل کرنے کے اس میں پھر انہیں ایک قربانی دینی پڑتی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس فائدے کی وجہ سے وہ ایک قربانی وہاں پر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر جو قربانی کی ہے وہ حج کی قربانی ہے، اور اگر عید کی قربانی کرنی ہے، کسی کے پاس اتنی ہے توفیق کہ وہ وہاں بھی قربانی کر سکتا ہے اور عید کی بھی قربانی کر سکتا ہے، چاہے وہاں کرے یا یہاں پیچھے گھر والے کر دیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے قربانی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اب وہ جو ہے ابتدا، عمرہ کی ابتدا کیسے ہو، تو سب سے پہلے جو حج اور عمرہ کا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ایک نیت کرنی ہوتی ہے، اور جس طرح جیسے ہی حج کا مہینہ ذوالحج شروع ہوتا ہے، عام لوگ جو حج کرنے نہیں گئے ہوئے انہیں کیا حکم ہے کہ وہ تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 10 دن جو ہے زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن وہاں جو حاجی گئے ہوئے ہیں، جو عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، اب وہ زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ، اور تلبیہ ہے یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ تعالی میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہو گیا، لا شریک لک، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ یعنی وہاں بار بار اس چیز کو بہت زیادہ دہرانا ہے، بار بار اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ بس میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے لیے میں ادھر حاضر ہو گیا ہوں۔ لبیک اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک تمام کی تمام تعریف، والنعمت اور جو بھی ہمیں نعمتیں مل گئیں، جو ہمیں اچھائیاں ملی، جو ہمیں خیر ملی، لکا سب کچھ تیرے لیے ہے، تیری طرف سے ہی ہے،
والملک، اور تمام کی تمام بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ آپ ہی کے لیے ہے، لا شریک لک لبیک، اور میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حج میں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس میں تو ایک یہ ہے کہ توحید کا جو عقیدہ بہت پختہ ہوتا ہے کہ بار بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بہت زیادہ ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک زیادہ جو ہے ہم اس میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک ماحول بھی ایسا بنا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں واقعی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کی قدرت کیسے، اس کی قدرت وہاں محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر کونے سے انسان آ کے ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی زبان مختلف ہے، لیکن ایک لباس میں ہے، اور اس ٹائم پر سب وہی بول رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہر زبان کا آدمی، ہر زبان کی عورت وہی بولے جا رہی۔ ویسے ہم ان کو نہیں سمجھ رہے، ہمیں ان کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں تو ایک ہمارے درمیان کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک اپنائیت کا، اچھا یہ تو وہی ہے، یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ یہاں وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ واقعی اللہ کی قدرت کتنی زیادہ ہے، اور اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے ہم دیکھتے روانگی کے دن کی تیاری، یعنی اب یہ کون سی روانگی ہے؟ جس دن آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا شرط ہے، تو احرام کرنے کے لیے پہلے غسل کریں، اس کے بعد دوسرا ہے مرد جسم پر خوشبو لگائیں گے، تیسرا احرام پہنیں گے۔ احرام کیا ہے؟ وہ لباس جو ایک خاص لباس ہے جو کہ عمرہ اور حج کے لیے پہنا جاتا ہے۔ مرد دو انسیلی چادریں ہیں مردوں کا احرام، اور عورت کا احرام عام لباس ہی ہے، جو اس نے عام لباس پہنا ہوگا وہی اس کا احرام ہے۔ اسی طرح گھر یا میقات سے عمرے کی نیت کے الفاظ ادا کریں، یعنی گھر اگر تو وہاں آپ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر گھر سے آپ نے احرام باندھا ہے تو پھر وہاں سے آپ نیت کریں گے، اور اگر میقات اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، جہاں سے عمرے یا حج کی نیت کی جاتی ہے۔ نیت کے الفاظ ادا کرتی ہے، اب نیت کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم لبیک۔ اسی طرح نیت کے الفاظ ادا کرتی حالت احرام شروع ہو جائے گی اور احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ تو احرام کی پابندیوں کے متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ احرام کی حالت میں کیا لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، پھر مرد اور عورت کے میاں بیوی کے تعلقات منع ہے، تو یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اور ہم نے وہ بال نہیں کٹا سکتے، کیونکہ بال جو کٹنگ ہے وہ پھر اس کے بعد اب آپ جب عمرہ یا حج کر لیں گے اس پر پھر آپ کٹوائیں گے۔ سفر کی دعائیں پڑھتے ہوئے انشاءاللہ پھر آپ گھر سے رخصت ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر اب آ رہی ہے عمرہ کی نیت، ٹھیک ہے؟ احرام آپ نے باندھ لیا، اب آپ عمرے کی نیت کریں گے، آپ سفر شروع کر رہے ہیں۔ عمرے کی نیت کیا ہوگی؟ لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہم بھی لگا سکتے شروع میں، اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے سفر میں، یعنی کہ جیسے ہم پڑھیں گے یہاں پہ تکبیرات، لیکن وہاں جو عمرہ اور حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اب وہ تلبیہ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ کہتے ہوئے پھر اب آپ اپنا سفر سارا کریں گے۔ آگے دیکھیں، اب حج اور عمرہ دونوں مکہ میں ہوگا، تو جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی میں برکت عطا فرما۔
اور اس کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ تو دیکھیں جب بھی ہم جاتے ہیں کہیں سفر کر کے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو جب ہم سے کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ایک اجنبی ملک ہے، اجنبی لوگ ہیں، اور وہاں پر اگر آپ سے روڈلی کوئی مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کو آپ کا دل خوش نہیں ہوگا وہاں پر۔ تو اس لیے جب ہم جاتے ہیں غیر بھی جگہ ہو نا اور وہاں جائیں اور وہاں کے لوگ آپ سے اچھے طریقے سے ملے تو آپ کا وہاں دل لگتا ہے، تھوڑا سا دل بڑھ جاتا ہے۔ ویسے ہی انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، تو وہاں اب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہاں کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، یعنی کہ یہاں کا پانی، آب و ہوا، سب چیزیں ہمیں راس آ جائیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جاتے ہو تو پھر وہاں کی یا تو آب و ہوا کچھ لوگوں کو راس نہیں آتی، یا پانی راس نہیں آتا، بیمار پڑ جاتے ہیں، کھانا ہضم نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا ہوتا۔ اب وہاں پر مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں کہا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ یہ دعا پڑھو کہ یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے پھل، یہاں کا کھانا پینا ہمیں راس آ جائے اور پھر یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال اور وہاں جو نیک لوگ ہوں ان سے ہمیں فائدہ مل جائے۔ یعنی کہ دیکھیں جب آپ کے کا تعلق کسی نیک بندے سے ہو، اب آپ جائیں گے مختلف قسم کے لوگوں سے وہاں ملنا جلنا ہوگا، کسی کا اخلاق کیسا ہوگا، کسی کا کیسا اخلاق ہوگا۔ کوئی آپ کو برے اخلاق سے ملے گا نا تو کیا ہوگا کہ آپ کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں، لیکن اگر کوئی اچھے اخلاق والا آپ سے ملتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ اچھا یہ بندہ میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے، یہ مجھے اتنے اچھے طریقے سے ملے تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی نیکی کروں۔ عام طور پر ہم جب جاب کرنے جاتے ہیں، شروع یونیورسٹی جائیں، کالجز جائیں، ابھی دیکھیں جو لوگ ہم سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے عزت آتی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، اچھے طریقے سے بہیو کریں۔ لیکن جو لوگ ہم سے اچھے طریقے سے نہیں مل رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم بھی ان کو نہیں اتنی لفٹ کرواتے۔ تو جب ایک انسان نئی جگہ پہ جاتا ہے تو کتنی خوبصورت ہمیں یہاں پر دعا سکھائی گئی ہے، اس کو ان دعاؤں کو ہم نے یاد کر لینا ہے۔ ابھی دیکھیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کے لیے بلائے، عمرے کے لیے بلائے۔ اب اس ٹائم پہ ایک دم تیاری شروع ہوتی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کوئی ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہم کیسے عمرہ کریں گے، کیسے حج کریں گے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہمارا تعلق ان چیزوں سے پیدا ہو جائے تاکہ ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں آئے اور پھر ہمارے دل سے یہ دعا نکلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے وہاں جانے کا اور ہم سے بھی یہ نیک کام کروا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمرہ اور حج کرنے کا اتنا زیادہ ثواب لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم پہلے تو ان چیزوں کا ایک شعور حاصل کریں کہ ایک تو ان کی اہمیت کیا ہے، ان کو کرنا کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ ہم نے لاسٹ ویک میں دیکھ لیا تھا کہ واقعی اس کی بہت اہمیت ہے اور اس میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس طریقے کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک گو تھرو ہو جائے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اب ہم کیا کیا کریں گے اور اس طرح سے وہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اچھا اب ہم نے عمرہ کا پڑھا، عمرے میں پہلے ہم نے کیا کیا؟ غسل کیا، احرام باندھ کیا اور پھر نیت کی لبیک عمرہ کہہ کے اب ہم سفر کرتے ہوئے مکہ میں آ رہے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دعا کی، دو دعائیں ہیں، پہلے دعا کو 3 دفعہ پڑھا، دوسری دعا کو پڑھا، اب ایک اور دعا ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا یہ قرآنی دعا ہے اور ضروری نہیں کہ یہ حج کے موقع پہ پڑھی جائے مکہ میں داخل ہوتے، یہ تو ایسی دعا ہے کہ ہم جب بھی گھر سے نکلے، جب بھی ہم گھر سے نکلیں، چاہے بچیاں شادی کر کے سسرال جا رہی ہیں
چاہے ہم یہاں سے بازار جا رہے ہیں، چاہے ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں اسکول سے، ہم یہ دعا سب کو سکھائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس میں کیا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے سچائی کے ساتھ نکالیں، یعنی میں جہاں سے بھی نکل رہی ہوں، جہاں سے بھی میں اپنے گھر سے نکل رہی ہوں، سچائی کے ساتھ نکلوں، حق کے ساتھ نکلوں، کسی برے کام کے ارادے سے نہ نکلوں، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور پھر آپ مجھے جہاں سے بھی نکالیں، یعنی میں وہاں سے جب واپس آؤں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اچھی خیالات کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ فائدہ اٹھا کر میں نکل آؤں۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ایک خاص مددگار بنا دے، وہاں کا جو اقتدار ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ان کو ہمارا مددگار بنا دے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ جہاں بھی جائیں، چاہے آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، یا بچیوں کی شادی ہے، ان کو یہ دعا ضرور سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم حق کے ساتھ نکلیں، اور پھر جہاں سے بھی نکلیں وہاں داخل ہوں، حق کے ساتھ داخل ہوں، اور جب نکل رہے ہیں تو حق کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا، وہاں پر صرف بھلائیاں نہیں ہوتی، صرف اچھائیاں نہیں ہوتی۔ ہم جاب کرتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں، بہت سے نیگیٹو ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور وہاں کا فائدہ لے کر ہم واپس آ جائیں۔ اسی طرح اگر ہم بازار جا رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا بھی اس وقت بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نیک بندے کا آگے سے ساتھ کوئی ایسا ملے جو ہم سے اچھی طرح کا سودا کر لے، یہ نہ ہو کہ ہم سے زیادہ پیسہ لے کر ہمیں چیز گندی دے گیا، تو اس طرح سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ تو ہم وہاں پر حق کے ساتھ، خیر کو ساتھ لے کر نکلے، اور پھر وہاں پر ہمارے لیے ایک مددگار، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پر کوئی اقتدار والا، کوئی بڑا بندہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی بھی ہے، اس کو ہمارا مددگار بنا دے، کیونکہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے ظاہر ہے وہی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ دعا ہمیں جہاں بھی ہم جس جگہ بھی جائیں ہمیشہ اس کو پڑھیں، اس کو ہم نے ضرور یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ میں گروپ میں بھی سینڈ کروں گی، سب لوگ اس کو یاد کرنے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تو انشاءاللہ اس کے ہم پھر اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں مکہ میں ہم داخل ہو گئے، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نیت کیا عمرہ کرنے، تو مکہ میں جاتے ہی آپ سب سے پہلے کسی ہوٹل میں نہیں جائیں گے، نہ کہیں اور جائیں گے، آپ فوراً مسجد حرام میں ہی جائیں، کسی کے گھر نہیں جائیں گے، کسی سے ملنے نہیں جائیں گے۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ مکہ میں داخل ہو گئے، اب آپ جا رہے ہیں مسجد الحرام، خانہ کعبہ میں، تو مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا کو پہلے ہم نے یاد کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں، یعنی کہ رائٹ ہینڈ کو ہم اندر رکھیں گے، اور کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ ہی، پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر نام شروع کس کے نام سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور سلامتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ سب سے زیادہ حق ہم پر سب سے زیادہ حق کس کے؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے بعد ہمارے والدین کا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر یاد رکھنا ہے کہ ان پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کیا کرتی ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، اور میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ تو عام جب ہم کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس دعا کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کر، اب آپ نے جب اندر داخل ہوئے سب سے پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی، اس کو دیکھتے ہی جو آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، کوئی بھی دعا جو دل سے آپ کے لیے نکلے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، کوئی بھی دعا مانگے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ان موقعوں کو آسان کر دے۔
اس کے بعد سب سے پہلے عام جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے مسجد میں جا کے تحیت النفل پڑھتے ہیں، 2 نفل ادا کرتے ہیں. لیکن مسجد الحرام خانہ کعبہ وہ واحد مسجد ہے جہاں جاتے ہی طواف کرنا ہے، وہاں نفل نہیں پڑھنے. ہر مسجد میں، چاہے مسجد نبوی میں جائیں، چاہے پاکستان کی کسی مسجد میں جائیں، ہم وہاں 2 نفل جاتے ہی پڑھیں گے جو تحیت المسجد کہلاتے ہیں. مسجد الحرام وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں پر جاتے ہی آپ کو نفل نہیں پڑھنے بلکہ سب سے پہلے آپ کو طواف کرنا ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کر سب سے جو افضل عبادت ہے وہ ہے طواف کرنا. اور طواف میں آپ کو پتا ہے کہ ہم مسجد خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. مرد اپنے دائیں کندھے سے احرام کی چادر ہٹا کر طواف کریں، یعنی کہ صرف بائیں کندھے پر چادر رہ جائے گی اور سائڈ پہ اس کو کر لیا جائے گا، ایک کندھا بالکل انکور ہوگا. اور عورتیں اسی لباس میں ہوں گی. ہاں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا فیس کور نہیں ہوگا. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دیں، یعنی ابھی تک تو ہم وہ پڑھتے آ رہے تھے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اب وہ پڑھنا بند کر دیں گے. اب ہم طواف شروع کر رہے ہیں. اچھا، مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی کندھے اکڑا کر تیز تیز چلیں گے اور 3 چکروں میں تیز چلیں گے، اس کے بعد نارمل. لیکن خواتین عام ہی رفتار میں چلیں گے. طواف کا آغاز حجر اسود کے استلام سے کریں یا حجر اسود کی طرف دایاں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر. تو طواف شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ حجر اسود سے ہو رہا ہے. اور حجر اسود کا یہ ہے کہ جنت کا پتھر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے اگر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، بوسہ دینا ہے، اس کا موقع ہے تو وہ کام ضرور کرنا ہے. لیکن اگر موقع نہیں مل رہا، آپ کا اور حجر اسود کا اتنا گیپ ہے کہ آپ دایاں ہاتھ اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو ٹچ کریں. آپ کے ہاتھ میں کوئی سٹک ہے، اگر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہ سٹک اس کو ٹچ ہو سکتی ہے، آپ اس سٹک کو لگا دیں. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں گے، حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے طواف انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. طواف کے چکروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں کریں. یعنی اب وہ جو ہم 7 چکر لگا رہے ہیں اس دوران کرنا کیا ہے؟ خوب دعائیں کرنی ہیں، اور جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگے. پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی تعریف کریں. طواف کے ہر چکر کی الگ دعا سنت سے ثابت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر چکر میں الگ کوئی دعا ہے ہمیں اب بیٹھ کے یاد کرنی ہے، نہیں. جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ وہی مانگے. طواف کے رکن یمانی پر پہنچ کر، رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے، یعنی حجر اسود سے لے کر رکن یمانی پر پہنچ کر وہاں بھی اس کو ہاتھ لگانا ہے. مگر عام طور پر حج اور عمرے میں بہت رش ہوتا ہے، ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں موقع ملا تو ہاتھ لگا، موقع مل جائے تو لگائے نہ، ورنہ کچھ پڑھے یا اشارہ کے بغیر گزر جائے. یعنی اگر اس کو ٹچ کرنے کا موقع ملتا ہے اس کو ٹچ کرے، لیکن یہاں پر اشارہ نہیں کیا جائے گا. کچھ جیسے حجر اسود کی طرف تو ہم اشارہ کر رہے ہیں، لیکن رکن یمانی پہ آپ دیکھیں اگر رش ہے آپ نہیں اس کو ٹچ کر سکتے، بس پھر آپ ایسے ہی گزر جائیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مندرجہ ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے. جیسے یہ دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بہت ہی جامع دعا ہے جس میں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں دی گئی ہے دعا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھائی ہے. تو اس سے بہتر تو کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اتنی یہ جامع دعا ہے کہ ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم وہاں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا کی بھی ہر بھلائی مانگ لی، ہم نے آخرت کی بھی ہر بھلائی مانگ لی، اور نہ صرف ہم نے بھلائیاں مانگ لی بلکہ ہم نے آگ کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگ لی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ
جو اس دن آگ کے عذاب سے بچ گیا اصل میں اس وہ کامیاب. تو اصل جو کامیابی ہے وہ آگ کے عذاب سے بچنا. تو اس کے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ازواج کو آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اصل کامیابی وہی کامیابی ہے. تو یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے، اور طواف کے چکروں میں بھی اگر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین اور دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگ لی ہے. اس کو معمولی مت سمجھے کہ دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی، یعنی کہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی نعمتوں سے، اچھے ساتھیوں سے، اچھے ساتھ سے نوازے، پھر اچھے آسانیاں، اچھی تعلیم کے مواقع مل جائیں. یعنی کہ دنیا میں کیا کیا ہم بھلائیاں سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں اچھی تعلیم و تربیت کی ہمیں جگہ مل جائے، اچھی جگہ پڑھنے کا موقع مل جائے، اچھی جگہ جاب کرنے کا موقع مل جائے. پھر اگر بچے ہیں تو ہم کیا بچوں کے لیے اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو ہم اچھے اسکولوں میں داخل کروائیں، ان کو اچھے استاد ملیں، اچھے دوست ملیں. پھر ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انہیں اچھے لوگوں کا ساتھ ملے. تو ہر بھلائی، پھر صحت بھی بھلائی میں ہے. دنیا میں اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ تو زندگی کی نعمت ہے، لیکن زندگی کی نعمت کے ساتھ اگر وہاں صحت نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کیسے ہو جائے گی. اس لیے پھر صحت بھی دنیا کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، وہ بھی ہم مانگ رہے ہیں. اولاد بھی آ گئی، صحت مند نیک اولاد بھی دنیا کی بھلائی میں سے ہے. پھر آخرت کی ہر بھلائی کیا ہے کہ آخرت میں ہمارا حساب بھی آسان ہو جائے. پھر پل صراط پہ جب گزرنا پڑے گا، کہتے ہیں کہ دھاگے سے زیادہ باریک اور چاقو سے زیادہ تیز ہوگا وہ ایک پل. اتنا باریک پل ہوگا، اتنا تیز پل ہوگا کہ ہر انسان کو اس میں سے گزرنا پڑے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہے کہ اچھا میں تو نہیں گزروں گا اس سے. نہیں، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. تو اس میں کہا جب تک اللہ کا ساتھ نہیں ہوگا، جب تک اس سے بھلائی نہیں مانگی ہوگی، کیسے ہم گزریں گے. کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے نیک ہوں گے وہ تو اڑ کے وہاں سے گزر جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ تھوڑے سے بےچارے ان کے ملے جلے عمل ہوں گے، گرتے پڑتے پہنچیں گے، زخمی ہو جائیں گے بیچ میں. اور وہ پل پتہ ہے کس کے اوپر ہوگا؟ جہنم. جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا، نیچے آگ لگی ہوگی اور کچھ لوگ وہاں گر جائیں گے. اللہ ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ اپنا ساتھ ہمارے شامل حال رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں جو بھی اور آخرت کی ہر آزمائش سے ہمیں بچا لے. تو یہ ہے کہ دنیا کی بھی ہم بھلائی مانگ لیں، آخرت کی بھی. اور وقینا عذاب النار، پھر ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے. آمین یا رب العالمین. تو ایک دفعہ ہم لنک کو دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. اچھا، طواف اب کیسے مکمل ہو جائے گا کہ ہم حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ایک چکر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے 6 اور چکر لگانے ہیں. حجر اسود پر آ کر ہی ہمارا 7واں چکر مکمل ہوگا. 7 چکر پورے ہو جائیں گے، ایک طواف ہو گیا. اب ہے مقام ابراہیم پر نماز. طواف کے آخری چکر میں باہر کی طرف آتے جائیں تاکہ طواف مکمل ہونے پر دوسروں کو تکلیف دیے بغیر آسانی سے باہر نکل سکے. اب طواف کا آخری جو چکر ہے، اب آپ نے باہر کی طرف آنا ہے. وہاں پر اگر آپ کھڑے رہیں گے یا اسی طرف جائیں گے تو وہ تو ایک اور چکر شروع ہو جائے گا. تو اس لیے طواف کے دوران بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رکنا بالکل نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. کیونکہ سم ٹائم ہم سنتے ہیں وہاں بھگدڑ مچ گئی، لوگ زخمی ہو گئے. وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم طواف کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، اب وہ پیچھے والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کوئی بندہ رکا ہوا ہے، اور وہ پیچھے سے اسی رفتار سے آتے ہیں، اور اس طرح سے بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، لوگ گر جاتے ہیں. اس میں پھر کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. اس لیے طواف کا طریقہ یہ ہے کہ بس ایک دفعہ آپ نے شروع کر دیا، آپ اس کو جاری رکھیں، اور اس میں کسی کا ساتھ نہیں دیکھنا. ہاں، پھر باہر کی طرف آ جائیں اور پھر وہاں اپنے ساتھیوں کو آپ ڈھونڈیں، لیکن وہاں پر نہ کھڑے. اچھا، اب آپ باہر کی طرف آ گئے، اور طواف مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے کس طرف جانا ہے؟ مقام ابراہیم کی طرف. تو وہاں پر بڑا بڑا ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ اس طرف مقام ابراہیم ہے، اس طرف یہ ہے. اور کیا آپ دعا پڑھیں گے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی ہوئی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر.
وہاں پر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ تو صفا اور مروہ کیا نا، یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بنا دو. تو یہاں پر اور مقام ابراہیم جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اور وہ اصل میں انہوں نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کیا تھا. جب وہ اوپر والی سطحوں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو اس پتھر پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اس پتھر کو اب محفوظ کر لیا گیا، ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے، اور کہتے وہ بھی جنت سے ہی لایا ہوا پتھر ہے. بہرحال اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا گیا، اور وہاں پر پھر اب کہا گیا ہے کہ جو بھی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، وہ اس مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرے گا. اور 2 رکعت، اب آپ مقام ابراہیم کی طرف آئے، وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کریں. اس کا کیا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری سورت، اور دوسری سورت میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے جیسے ہم فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں. یہ جو ہے پہلی سورت میں رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص، اس طرح سے ہم فجر کی سنتوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ترتیب سے سورتیں پڑھتے تھے، تو فجر کی سنتوں میں ہمیشہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. اب وہاں جب آپ مقام ابراہیم پر جائیں گے 2 نفل پڑھیں گے اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری جو رکعت ہوگی اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. تو یہاں پر مقام ابراہیم پر اب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے. اب نفل پڑھنے کے بعد آب زمزم کی طرف آ جائیں گے. نفل پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھیں اور 3 سانس میں آب زمزم پئیں. آب زمزم پینے کے ساتھ اس کا کچھ حصہ سر پر بہائیں. زمزم پینے سے پہلے دعا مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اسی مقصد کے لیے جس کے لیے پیا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر کھڑے ہو کر پہلے دعا ضرور مانگے، کیونکہ کہتے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہوگا جس کے لیے پیا جائے گا. تو نہ اپنی بیماری سے شفا کی ضرور دعا کریں، اور جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں. ابن عباس ایک صحابی ہے، بہت زیادہ تفسیر کا ان کے پاس علم تھا. ان کی دعا یہاں پہ لکھی ہے کہ وہ کیا دعا کرتے تھے زمزم پیتے ہوئے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ میں تجھ سے نفع پہنچانے والے علم، فراخی رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. تو دیکھیں کہ نیک بندے تھے، علم والے تھے، تو سب سے پہلے ایسا علم مانگا جو فائدہ دے. اچھا کون سا علم فائدہ دیتا ہے؟ کہ وہ علم جو ہمیں سمجھ آ جائے اور پھر ہمارے عمل میں ڈھل جائے. ایسا علم جو ہمیں معلوم ہے لیکن اس کا ہمارا وہ عمل میں نہیں ڈھلا، اس علم کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو پھر بیکار ہو جاتا ہے. فرض کریں جیسے مجھے یہ علم ہے کہ مجھے میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، تو مجھے ڈاکٹر نے کیا علم دیا کہ آپ کو نمک کم کھانا ہے. اب مجھے علم ہے کہ مجھے نمک کم کھانا ہے ورنہ میرا بی پی ہائی ہو جائے گا. اب میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے چلو آج میں یہ کھا لیتی ہوں، بھئی کیا نمک کے بغیر تو کھانا اچھا نہیں لگے گا، کم ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا. اب میں کہتی ہوں اچھا میں وہ کھائی جاؤں، دیکھیں گے جب ہوگا ہائی تو وہ ہائی ہو جائے گا، تو مجھے اس علم کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو چاہے علم دین کا ہو یا دنیا کا، اگر وہ عمل میں نہیں ڈھل رہا نا تو پھر اس علم کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہتی ہوں سب سے پہلے انہوں نے، اور وہ علم والے بندے تھے، ابن عباس وہ صحابی ہیں اللہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے لیے قرآن کا علم آسان کر دیں اور انہیں قرآن کا علم دے. تو انہوں نے اور دعا کی ہے، یعنی جب بھی وہ پڑھتے تھے، جب بھی ان کو یہ موقع ملتا تھا کہ وہ زمزم پیتے تو وہ کیا دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. ہمیں اس سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم دے، ایسا علم دے جس کا ہمیں فائدہ ہو، جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے. وَرِزْقًا وَاسِعًا، اور وسیع کشادہ رزق دے، کیونکہ رزق کی تنگی وہ بھی انسان کو بہت پریشان کر دیتی ہے.
آپ نے دین کے لیے سوچا ہوا ہے، دنیا کے لیے بہت کام کرنے کے سوچا ہے، لیکن آپ کس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس رزق تنگ ہے. اسی طرح رزق میں پھر اولاد آ جاتی ہے، اولاد نہیں ہے، اور پھر علم بھی آ جاتا ہے، پھر مال بھی آ جاتا ہے. تو رزق میں ہر نعمت آ جاتی ہے. اسی طرح صحت آ جاتی ہے. فرض کریں اب میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس باقی ہر چیز ہے، میں جا سکتی ہوں حج، میری خواہش ہے میں حج کروں، لیکن میرے پاس صحت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا؟ ہم جا نہیں سکیں گے. صحت بھی بہت ضروری ہے. صحت مند بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے تمام مناسک ادا کر سکتا ہے. تو رزق، وسیع رزق کا سوال کہ اس میں اچھی صحت بھی آ جاتی ہے، مال بھی آ جاتا ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، ہر نعمت، دنیا کی ہر نعمت. اس میں کہا کہ ہمیں وسعت دے اللہ تعالیٰ، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا دے دے. آمین یا رب العالمین. تو اگر یہ دعا ہم پڑھنا چاہیں تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہمارے دل کی خواہشات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اگر کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے تو زمزم پینے سے پہلے جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. اس کے بعد اب آپ نے کیا کیا؟ طواف کیا. طواف کے بعد آپ کیا کرنے آئے؟ یہاں پر مقام ابراہیم کی طرف آگے 2 نفل پڑھے، ساتھ ہی زمزم تھا، زمزم پی لیا. اب آپ جا رہے ہیں صفا مروہ کی طرف سعی کرنے. سعی کا مطلب وہ ہے کوشش، انتھک کوشش، یعنی جتنی کوشش کوئی کر سکتا ہے وہ کرے. اصل میں تو اس کا یہ مطلب ہے. اور اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں، وہ 7 چکر جو حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان لگائے تھے، جیسے کہ بہت دفعہ ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. اب ان کے پاس تو ایک مشکیزہ تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کھجوریں تھی، اب وہ ختم ہو گیا. اب بچہ بھی بھوک سے بلک رہا ہے، انہیں خود بھی بھوک لگی ہوگی، تو اب وہ کچھ کھانے کی، کچھ پانی کی تلاش میں نکلی ہیں اور صفا کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہیں. تو پھر بچے کا خیال آتا ہے کہ یہ نہ ہو پیچھے بچے کا کیا ہوگا، اس کو نہ کوئی نقصان ہو. فوراً پھر نیچے آتی ہیں واپس، پھر وہ مروہ کی طرف جاتی ہیں. پھر اس طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور کہا کہ اب جو بھی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، وہ یہ صحیح ضرور کرے. یہ 7 چکر اس نے ضرور لگانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس خاتون کی محنت کو، یعنی انہوں نے وہ صحیح انتھک محنت کر لی اور اپنے آپ کو ایک تکلیف میں بھی ڈال دیا، جسمانی مشقت میں بھی ڈال دیا. پھر اس وقت ان کو ذہنی کتنی تکلیف ہوگی کہ کیسے مجھے پانی مل جائے، کچھ کھانے کو مل جائے. یعنی بہت ہی ایک عورت جتنا کوئی کوشش کر سکتی تھی وہ انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو کتنا قبول کیا، ان کی کیسے قدر کی کہ کہا کہ بس اب جو بھی جائے گا نا عمرہ کرنے، جو حج کرنے جائے گا، اس نے جانا ہے، اس نے یہ صحیح ضرور کرنی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ اصل تو صفا اور مروہ کی اہمیت نہیں، اہمیت تو ان انسانوں کی ہے جن پہ اللہ نے آزمائش ڈالی. اور وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو منہ پر کوئی شکایت لائے بغیر، زبان پر کوئی شکوہ کیے بغیر، شکایت کیے بغیر انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے. تو سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا مسنون ہے. یعنی آپ سعی کے لیے جا رہے ہیں صفا پہاڑی کی طرف، ایک دفعہ پھر حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں. اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جس کا مطلب ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کے بعد کہیں ابدم بما بدا اللہ بھی، کہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. تو اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ صفا سے. یہ ہے نا ان الصفا، یعنی آپ کا چکر کہاں سے شروع ہوگا؟ صفا سے شروع ہوگا، اور صفا سے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے صفا تک 2 چکر ہو جائیں گے. یعنی یہ وہ والا چکر نہیں ہے حجر اسود والا، وہ تو حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر ہے. یہ جو سعی کے 7 چکر ہیں، یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر. یعنی کہ آپ کا اختتام مروہ پہ ہوگا. اور صفا پہاڑی پر چند قدم چڑھیں، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
3 मरतबा अल्लाह अकबर कहें और 3 मरतबा दर्ज झैल दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे की मदद फरमाई और उसने तमाम लश्करों को अकेले ही शिकस्त दी। तो ये दुआ हमने किबला रुख होकर 3 दफा ये दुआ पढ़नी है। सफा और मरवा के हर चक्कर में ये अमल दोहराएं, यानी कि हर चक्कर में आप किबला रुख होकर ये चक्कर दुआ करेंगे। सफा और पहाड़ी से उतरकर मरवा पहाड़ी की तरफ जाते हुए कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाएं, तस्बीह और अल्लाह की हम्दो सना करें। तस्बीह क्या, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम और सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दोहराने सही ये दुआ भी जरूर करें, रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। इसका भी यही मतलब है, रब्बिग़फिर वरहम, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, व अंतल अअज़्ज़ुल वल अकरम, और आप सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ताकत वाले, सबसे करम वाले हैं। हजरत हाजरा की पैरवी में मर्द सबज बत्तियों वाले सतूनों के दरमियान तेज तेज चलें, औरतें आम रफ्तार से ही चले। सफा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से सफा 1 चक्कर शुमार करके 7 चक्कर पूरे करें। 7वां और आखिरी चक्कर मरवा पर खत्म होगा। सही के बाद मर्द सर के बाल मुंडवाएं या बाल कटवाएं। सर मुंडवाना ज्यादा अफजल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा दुआ की थी कि या अल्लाह सर मंडवाने वालों पर रहम फरमा। किसी ने कहा कि या नबी या रसूल अल्लाह, जिन्होंने सर बाल कटवाए हैं उनके लिए भी दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि या अल्लाह सर मंडवाने वालों पर रहम फरमा। फिर किसी ने कहा जिन्होंने बाल कटवा लिए उनके लिए भी दुआ करें। आपने तीसरी दफा भी वही दुआ की कि या अल्लाह सर मंडवाने वालों पर रहम फरमा। और चौथी दफा फिर आपने फरमाया जिन्होंने सर के बाल कटवाए या अल्लाह उन पर भी रहम फरमा। तो इसलिए इससे पता चलता है कि सर मंडवाना ज्यादा अफजल है। खवातीन 1 या 2 पोर के बराबर बाल काटें। खवातीन बाल काटते वक्त पर्दे का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया और एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। तो यहाँ पर उम्रा यानी सही आपने की, उम्रा मुकम्मल हो गया। तो इससे बहुत ही ये आसानी से समझ आ गया कि कहाँ से आप शुरू हुए थे। ये एक ही दिन का काम है, लेकिन जो हज है वो फिर 3 दिन का हज है। लेकिन उम्रा कितना आसान है कि जैसे आप मक्का में आए हैं, अब आप वहां पर तलबिया पढ़ रहे हैं, फिर मस्जिद हराम में दाखिल हो गए, मस्जिद हराम में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है, उसके बाद तवाफ शुरू कर देना है। हजर अस्वद से तवाफ शुरू होगा, इस्तलाम करना है, दाया हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है, 7 चक्कर लगा के मकाम इब्राहिम की तरफ चले गए वहां 2 नफल पढ़े, आबे जमजम पिया, थोड़ा सा पिया और दुआ पढ़ के पिए। उसके बाद सर पे भी थोड़ा सा डालें। उसके बाद आपने सफा और मरवा की तरफ जाना है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। और फिर उसके बाद 7 चक्कर सही के पूरे कर लिए। अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया और एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप क्या निकल रहे हैं, मस्जिद से निकलने लगे हैं। आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, तो मस्जिद से निकलते हुए क्या करना है, अदायगी उम्रा के बाद मस्जिदुल हराम से निकलते हुए बायां पांव बाहर रखें और ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्ताह ली अब्वाब फ़ज़लिका। तो ये बहुत वही सारी दुआ है, सिर्फ आखिर में रहमतिका की जगह फजलिका आ गया कि बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम के साथ करता हूँ हर काम, और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती है, फिर अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ुनूबी, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श दे, वफ्ताह ली अब्वाब फज़लिक, और मेरे लिए अपने फजलो करम के दरवाजे खोल दे। अब आप मस्जिद से निकल गए। अच्छा, अगर फिर मदीना जाने का मौका मिल गया तो मस्जिद नबी में दाखिल होने के आदाब भी देख लें।
دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے ہوئے داخل ہونے کی دعا بسم اللہ ہی وہی دعا ہے، بالکل وہی دعا ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر زیارت قبر مبارک نہایت ادب اور خاموشی کے ساتھ تھکم پیل کیے بغیر حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے، یعنی جہاں جو حجرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے اس کی طرف منہ کر کے کیا کہنا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے ساتھ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر بھی سلام بھیجیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہی وہ دفن ہے حضرت ابو بکر، اور ان کے ساتھ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی ماشاءاللہ ساتھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں اگلے برزخ کی زندگی کا بھی ساتھی بنا لیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ بہت حضرت ابو بکر کہ تو اتنے زیادہ کہتے ہیں کہ فضائل ہیں کہ ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے، اور کہتے ہیں کہ آپ کی تمام زندگی ہر وقت ساری دولت اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ایک دن کام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ہر کام چھوڑ دیا تھا اور روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، کسی کا دینا مجھ پہ باقی نہیں رہا دنیا میں، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا۔ اتنے نیک انسان تھے، اور پہلے خلیفہ منتخب ہوئے پھر فوت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مجھے بھی یہاں پر جگہ ملے، اور جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی، کیونکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ نبیوں کو کہتے ہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، ان کے کمرے میں تھے، وہیں پھر ان کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو بکر کو بھی وہاں دفنایا گیا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے یہاں دفن کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حالانکہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ تو ماشاءاللہ کتنے نیک لوگ تھے، دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اگلے سفر میں بھی ان کو ساتھ رکھا۔ اس کے بعد پھر قبر کے سے ہو کے جب حضرت ابو بکر کی قبر آئے گی تو ان کو بھی کہنا ہے السلام علیکم یا ابا بکر، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کی آئے گی السلام علیکہ یا عمر۔ روزۃ الجنہ میں دھکم پیل اور دوسروں کو ایذا دیے بغیر نفل ادا کرنے کا موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی روزۃ الجنہ میں اگر وہاں پہ زیادہ رش نہیں ہے تو آپ کو اگر وہاں پر نفل پڑھنے کا موقع مل گیا ہے تو ضرور فائدہ اٹھائیں اور وہاں پر نفل پڑھیں۔ اس کے بعد انہوں نے نماز جنازہ کا ایک طریقہ بھی دے دیا، کیونکہ حرمین کیا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی دونوں کو حرمین کہا جاتا ہے، کہ کیونکہ اگر جیسے اللہ جنت دے امی کو وہ بھی گئی تھی تو کہتی تھی کہ اس طرح سے کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے سبھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو کوئی نہ کوئی جنازہ آیا ہوتا تھا تو پھر وہ عورتیں بھی پڑھتی ہیں، سبھی پڑھ لیتے ہیں، مرد بھی نماز جنازہ پڑھتے، تو اس کے لیے بھی گائیڈ کر دیا گیا ہے کہ حرمین میں موجود ہوتے ہوئے خواتین بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ نماز جنازہ کھڑے ہو کر 4 تکبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں نہ تو رکوع ہے نہ سجدہ۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کہیں اور ثنا
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका और सूरतुल फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहना है। 4 तकबीरात है ना, तो फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर तीसरी तकबीर के लिए अल्लाह अकबर कहें और मैयत के लिए बख्शिश की दुआ जो यहाँ दी हुई है, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में इसको जरूर शेयर करूंगी ताकि हम सबको ये दुआ याद हो। हमारे भी प्यारे जाते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमने उनके लिए क्या दुआ मांगनी है, तो ये दुआ भी जरूर मैं सबको शेयर करूंगी। तीसरी तकबीर में ये दुआ पढ़नी है और चौथी और आखिरी तकबीर में अल्लाह अकबर कहें और सलाम फेर दें। तो अगर नमाज जनाजा का उधर पढ़ने का मौका मिले तो जरूर उसको भी पढ़ें और उसमें हिस्सा लें। उसके बाद जो हज का है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मंडे को हम हज का तरीका देख लें, और साथ ही जो मेरा ख्याल है कि मंडे तक शायद चांद भी निकल आएगा, तो जो जुल्हज्जा के 10 दिन है जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उस पे हम एक लेसन कर लेंगे कि अब ये जो 10 दिन है और फिर कुर्बानी के मसाइल और ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि मिल के एक दफा देख लें इसको, ताकि हम अच्छे तरीके से इन दिनों का फायदा उठा सकें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे की 10 रातें अल्लाह ताला को बहुत अजीज हैं और जुल्हज्जा के 10 दिन अल्लाह ताला को बहुत अजीज है। उन रातों में किया हुआ अमल बहुत अफजल है और इन दिनों में किया हुआ अमल बहुत अफजल है। तो ये मुबारक दिन अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से ये दिन दिखाए, और अल्लाह करे कि हम इन दिनों को जाया ना करें, बल्कि अल्लाह ताला की पसंद के काम ज्यादा से ज्यादा वो काम करने की कोशिश करें जो अल्लाह ताला को पसंद है। कि अल्लाह ताला ने हमें इस जिंदगी में अगर इन 10 दिनों को पाने का मौका दे दिया है तो हम इन दिनों को जाया ना करें, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, पता नहीं अगले साल हमें ये वक्त मिलना है या नहीं मिलना। तो जो वक्त अल्लाह ने हमें दिया है हम उससे फायदा उठा लें, अल्लाह हमें खैरियत से ये 10 दिन तक पहुंचाए, तो इंशाल्लाह फिर उसको देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, उसको अच्छे तरीके से अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमसे दीन दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन काम ले ले। अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और अल्लाह ताला हम सब के लिए अपने घर तक पहुंचने के रास्ते आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।